السلام علیکم۔ بزم حرف و حکمت فار یو میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ انٹرمیڈیٹ سال اول نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری 3 اشعار کی ترتیب وار مفہوم، مشکل الفاظ کا معنی، متعلقہ آیات و حدیث اور فکری اور فنی محاسن کا تفصیلی جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ان اشعار میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بے مائگی اور عجز کا اعتراف کیا گیا ہے۔ شعر دیکھیے، شاعر کہتا ہے مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا، میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں لب کو یارہ نہیں، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں۔ مصطفیٰ کہتے ہیں چنا ہوا، مجتبیٰ کہتے ہیں برگزیدہ بزرگی والا، مدح و ثنا تعریف و توصیف، دسترس پہنچ قدرت رسائی بھی کہا جاتا ہے، یارہ طاقت مجال ہمت نہیں ہے۔ یعنی مفہوم اس کا یہ کہ شاعر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہائی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ کے منتخب رسول، آپ کی کامل شان بیان کرنا میرے بس میں نہیں ہے، نہ ہی میرے دل میں یہ جرت ہے اور نہ ہی لبوں میں سکت ہے کہ آپ کا حق مدح ادا کر سکوں، کیونکہ کائنات میں آپ جیسا بے مثل اور بے مثال اور کوئی نہیں ہے۔ اب اس شعر کے اندر 4 پوائنٹس، 4 اہم نکات ہے جو تشریح کے قابل ہے۔ پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اسماء کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے، مصطفیٰ مجتبیٰ، یعنی آپ مصطفیٰ بھی ہیں اور آپ مجتبیٰ بھی ہیں۔ مصطفیٰ مطلب چنا ہوا، اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا، منتخب کر دیا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اور اللہ نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو تمام جہان پر فضیلت دے کر چن لیا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اور اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے جس کو جو ہے وہ نبوت کا تاج عطا کرنا ہوتا ہے۔ تمام منتخب ہستیوں میں سب سے اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ مقام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور آپ کو وہ کچھ عطا کیا جو آپ سے پہلے پچھلے انبیاء کرام کو عطا نہیں ہوا تھا۔ یعنی آپ کے ماتھے شفاعت کا صحرا بھی اللہ نے رکھا، آپ کے لیے اس کائنات کو بھی تخلیق کیا، آپ کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا، آپ کائنات کے اولین اور آخرین کے سردار ہیں۔ یعنی جو مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ آپ مصطفیٰ ہیں، آپ مجتبیٰ ہیں، آپ برگزیدہ ہیں۔ شاعر کہتے ہیں آپ کی حمد و ثنا، آپ کی تعریف و توصیف میرے بس میں نہیں ہے، دسترس میں نہیں ہے۔ آپ کی تعریف اور توصیف بیان کرنا میرے دل کا ہمت نہیں ہے، میرے لب پہ اس چیز کی ہمت نہیں ہے کہ آپ کی تعریف بیان کر سکوں، کیونکہ دنیاوی مثال ہے کہ جب کسی پریزیڈنٹ یا کسی بہت بڑے عہدیدار نے آنا ہوتا ہے، ڈی ایس پی یا اسسٹنٹ کمشنر نے آنا ہوتا ہے، تو انسان اس کے سامنے بالکل خاموش کھڑا ہوتا ہے کہ اگر ذرا سی بھی ان کے بارے میں کوئی بات کر دی یا ان کو بری لگی تو ہمارا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو کائنات کی سب سے افضل ترین ذات ہے جس کے لیے خالق کائنات نے اس دنیا کو سجا دیا۔ شاعر کہتا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، بعد از خدا لا یمکن الثنا کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یعنی اے صاحب جمال، اے خوبصورت انسان، یا سید البشر، اے تمام انسانوں کے سردار، بے شک آپ کی ثنا کرنا، آپ کی تعریف بیان کرنا ہمارے پاس اتنا قدرت نہیں ہے، اختیار نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو ذات سب سے اہم ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور شاعر کہتا ہے مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہ دوست جہاں وہ کہاں میں کہاں، ان کا مدح سرا خالق این و آں، وہ رسول زماں وہ کہاں میں کہاں۔ اور شاعر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں،
توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اسی طریقے سے شاعر کہتا ہے کوئی مثال نہیں تھی کوئی مثال نہیں، تیری مثال سے پہلے تیری مثال کے بعد، کہاں میری ہستی کہاں نعت احمد، میں قطرہ ذرا سا حضور ایک سمندر۔ تو اس شعر کے اندر خوبصورت انداز میں روانی اور سلاست موجود ہے، اور اس شعر میں انسان اپنی کم مائگی اور عاجزی کا اختیار کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور حدیث میں ہے کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، شعر نمبر 7، جس میں شاعر کہتا ہے چار یاروں کی شان جلی ہے بھلی، ہے یہ صدیق فاروق عثمان علی، شاہد عدل ہیں یہ تیرے جانشین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ چار یاروں کی بات کی گئی ہے، چار یاروں سے مراد خلفائے راشدین ہیں، جن میں سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ شامل ہیں۔ شاہد عدل، شان جلی کہتے ہوتے ہیں خوب روشن شان، اور شاہد عدل، عدل انصاف کے ساتھ سچے گواہ اور رہبر کہا جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں آپ کے چاروں خلفائے راشدین حق و انصاف کے روشن ستارے ہیں، وہ باطل کے خلاف ایک بجلی کی مانند ہے، آپ کی شان بڑی بھلی ہے اور آپ عدل کے گواہ، اور ان کا یہ مقام آپ ہی کے فیض کا نتیجہ، اور آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ بات کی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں یاروں کی، جن کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون والمہاجرین والانصار والذین اتبعہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اور مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ اور آپ ہی کے بارے میں قرآن، اور آپ کے یاروں کے بارے میں ہی، پیاروں کے بارے میں بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں نرم دل ہیں۔ اور آپ انبیاء کرام کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کی اتباع اور پیروی کرنا ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، تم میری سنت پر اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کا طریقہ لازمی پکڑ لینا۔ بات کی جا رہی ہے حضرت ابوبکر صدیق کی، جن کے بارے میں تو خود قرآن پاک میں کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آیت مبارکہ نازل سیدنا صدیق اکبر کی شان کے لیے ہوئی ہے، اور عمر فاروق تو وہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعد نبی کان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت عمر کا دور خلافت عدل و انصاف، نظم و ضبط اور رعایا پروری کا بے مثال نمونہ تھا، اس لیے ان کو شاہد عدل کہا گیا ہے۔ پھر بات ہے تیسرے خلیفہ کی حضرت عثمان غنی کی، جو کہ پیکرے جود و سخا اور حلم تھے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے۔ اور حضرت عثمان کی بے مثال قربانیاں، خاص طور پر غزوہ تبوک کے موقع پر مال و دولت خرچ کرنا اور غنی کا لقب پانا، یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ اس کے بعد علم شجاعت اور حکمت کا روشن مینار سیدنا علی المرتضیٰ، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو ان کے بارے میں، چاروں کے بارے میں کہ آپ کے یہ شاہد عدل ہے اور آپ کے یہ جانشین ہے۔ شاعر کہتا ہے کرنے ایک ہی مشل کی ابو بکر عمر عثمان و علی، ہم مرتبہ ہے یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ اور شاعر کہتا ہے فاروق و ابو بکر عثمان و حیدر، نبوت کے در گوہر کے چاروں گوہر، اور جو چاروں یار نبی ہیں سراپا صدق و صفا، انہی کے فیض سے روشن ہے دین کا راستہ۔ اور اس شعر کے اندر بھی صوتی آہنگ پایا جاتا ہے، صنعت تکرار پائی جاتی ہے، اس کے اندر بھی جلی اور بھلی کے صوتی آہنگ پایا جاتا ہے۔ اور آخری شعر جس میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے ساتھ عرض کرتا ہے اے سراپا نفیس انفس دو جہاں، سراپا سر سے لے کر پاؤں تک، نفیس انفس دو جہاں، سرور دل براں
دل برے عاشقاں، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سراپا نفیس، سر سے لے کر پاؤں تک انتہائی پاکیزہ ساتھ، انفس دو جہاں، دو جہانوں کی روح، جان، جان کائنات، جان حزین، میرے غمزدہ دکھی سرور دل براں، آپ محبوبوں کے سردار ہیں، دل برے عاشقاں اور عاشقوں کے محبوب ہیں۔ انتہائی خوبصورت لفاظی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں، اے دونوں جہانوں کی روح اور سچے محبوبوں کے سردار، آپ کا مبارک وجود سراپا پاکیزگی ہے، میری غمزدہ روح شب و روز آپ کی زیارت اور قربت کی طالب ہے، میری روح آپ کو ڈھونڈتی ہے، آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ خوبصورت شعر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن و جمال اور کمال انسانیت اور وجود مبارک کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ انفس دو جہاں کا لفظ انتہائی گہرا مفہوم رکھتا ہے۔ مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، دنیا اور آخرت، ظاہر و باطن، مادہ اور روح، سب کے لیے سب سے قیمتی ترین، عزیز ترین شے ہے۔ جیسے قرآن پاک میں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ بے شک یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور یہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا، سرور دل براں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوبوں کے سردار ہیں اور دل برے عاشق، عاشقوں کے محبوب ہیں۔ لوگوں کا ایک عاشق ہوتا ہے اور ایک محبوب ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ محبوب ایک ہے لیکن عاشق لاکھوں اربوں ہیں، کروڑوں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عاشقوں کے محبوب ہے اور دنیا کے تمام محبوبوں میں سردار ہیں، سرور دل براں ہیں۔ محبوبوں کے اندر آپ کی خوبصورت اخلاق، کردار، عمل، سیرت، ہر ایک کام کی وجہ سے، آپ کی عہدے مرتبے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام محبوبوں سے بھی سردار ہیں۔ شاعر کہتا ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ جان ہے، آپ دلبروں کے سرور ہیں اور عاشقوں کے دلبر ہیں۔ اور سچے مسلمان کی علامت ہی یہی ہوتا ہے کہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بے تاب اور بے چین رہتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ آخری نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی دامن تھام لینا، یہی تو انسان کی معراج ہے۔ گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار یثرب و بدخواہ تمہیں تو ہو۔ اور شاعر کہتا ہے، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیسا داری، آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری۔ اور ایک جگہ شاعر کہتے ہیں، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ بیسا دوسرا آئینہ، نہ فلک بنا نہ زمین بنی، نہ کوئی مثال بنی ابھی۔ تو ان اشعار کے اندر عجز و انکساری بھی پائی جاتی ہے، صحابہ اکرام کے ساتھ عقیدت بھی، اور شوق زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ تجھ سا کوئی نہیں، اس کی یگانگت کا اس بات بھی ہے، ثنایا اور بدایا کا اور ترنم اور نغمگی بھی ان اشعار کے اندر پائی جاتی ہے۔ سب سے بڑی بات فارسی اور عربی تراکیب کا استعمال بھی ہے۔ یہ اشعار بلکہ پوری نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال محبت اور صحابہ اکرام سے والہانہ عقیدت کا حسین مجموعہ ہے۔ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔